بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الفصل الثانی الاسلام، یہ فصل ثانی ہے۔ اس فصل ثانی کے اندر خبر واحد کی دوسری شرط کا بیان ہے جو اسلام ہے۔ خبر واحد کے قبول کرنے میں دوسرا شرط یہ ہے کہ راوی مسلمان ہو، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافر سے قبول نہیں کی جائے گی، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ اب یہ اسلام کی شرط کی علت کیا ہے؟ تو یہ اسلام کا جو شرط روایت کے باب میں ہے، یہ ثبوت صدق کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھائی کافر وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے کہ کفر یہ صدق کے منافی نہیں ہے۔ بہت سے کافر جو راہب نما ہوتے ہیں، ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ حرام ہے، وہ جب دنیاوی کوئی خبر دیتے ہیں ان کی خبر پر اعتماد ہوتا ہے، لیکن حدیثی رسول کے اندر ان کی خبر میں ایک تہمت ہے، جو تہمت ان کی کذب کی دلیل ہے، اور وہ ہے دین دشمنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے ان اخبار کی بارے میں ہو رہی ہے جس سے دین اور احکام شرع ثابت ہو، اور کفار مسلمانوں کے دشمن ہے اصلی دین کے معاملے میں، لہٰذا یہ دشمنی ان کو ابارے گی، آمادہ کرے گی اس بات پر کہ وہ دین اسلام کے اندر نقض کی کوشش کرے، یعنی اس کے اندر وہ چیز داخل ہے جو اس میں سے نہ ہو، لہٰذا کافر دین کے باب میں متہم ہے، اس لیے اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہے۔ اب یہ بیٹے کے حق میں باپ کی گواہی کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے قبول نہیں کہ یہاں پر بھی تہمت موجود ہے، تہمت کذب اس کی گواہی میں ہے، اور وہ کیا؟ وہ چونکہ باپ اپنے بیٹے پر شفیق ہوتا ہے تو شفقت کی وجہ سے تہمت موجود ہے۔ تو اسی طرح کافر کی خبر میں چونکہ وہ دین کا دشمن ہے، اس معادات کی وجہ سے تہمت کذب موجود ہے، اس لیے وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو راوی کی خبر کے قبول کرنے کے لیے اسلام شرط ہے، تو یہ جب وہ خبر کی ادائیگی کرے اس وقت اسلام شرط ہے، ہاں البتہ تحمل کے وقت اسلام شرط نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کافر نے کوئی روایت حاصل کر لی حالت کفر میں اور پھر اس کی ادائیگی حالت اسلام میں کر رہا ہے، تو پھر اس کی روایت آنے والی دلائل کی وجہ سے قبول کی جائے گی۔ نمبر ایک، پہلی جو دلیل ہے، حضرت امام دارالہجرہ مالک بن انس رحمہ اللہ نے موطا کے اندر ایک روایت کیا ہے، عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بالطور بالمغرب۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ اب یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث حاصل کیا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے، جب وہ بدر کے قیدیوں میں آئے تھے، اور اس حدیث کو اسلام قبول کرنے کے بعد بیان کرتا ہے۔ یہ حدیث بالاجماع بغیر کسی اختلاف کے اس کو محدثین نے قبول کیا ہے۔ دوسری روایت جس کو شیخین نے یعنی بخاری اور مسلم نے اپنے صحیحین کے اندر روایت کیا ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ ہرقل کا قصہ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ قصہ جو بیان کر رہے ہیں وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے پیش آیا تھا، لیکن جب اس کو بیان کر رہے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد بیان کر رہے ہیں، اس لیے بالاجماع اس کو قبول کیا گیا۔ تیسری دلیل مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک روایت ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اور خطیب بغدادی نے اسے روایت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کی گواہی کو جائز سمجھتے تھے جب وہ گواہی حالت کفر میں، یعنی کفر کی حالت میں وہ تو تحمل کرے، اور پھر اس کی جو ادائیگی ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو پھر ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تو جب شہادت اور گواہی کے اندر جائز ہے تو روایت کے اندر تو بالطریق الاولیٰ جائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ پہلے یہ بات گزر چکی کہ روایت میں توسع زیادہ ہے بنسبت شہادت کے، شہادت میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے۔ محقق ابن الحمام یعنی علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے ایک اور طریقے سے استدلال کیا اس بات پر کہ تحمل روایت کے اندر اسلام شرط نہیں ہے۔ اگر تحمل روایت کے اندر اسلام شرط ہوتا تو صحابہ کرام کی روایت کے بارے میں، مرویات کے بارے میں پوچھا جاتا، حالانکہ صحابہ کرام کے مرویات کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ انہوں نے تحمل حالت کفر میں کیا ہے یا حالت اسلام میں۔ تو اگر استفسار موجود ہوتا تو نقل بھی ہوتا، لیکن استفسار اور استفہام کا نقل موجود نہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کی روایت وہ مطلقاً تابعین قبول کرتے تھے، بعد کے محدثین قبول کرتے تھے، اس میں یہ تحقیق نہیں کرتے تھے کہ وہ حالت اسلام میں انہوں نے وہ روایت نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی یا حالت کفر میں سنی۔ فصل ثالث الضبط، اس فصل کے اندر خبر واحد کا جو تیسرا شرط ہے وہ الضبط۔ ضبط کے اندر دو مباحث ہے، ایک تعریف الضبط اور دوسری تقسیم الضبط، ضبط کی تقسیم ضبط ظاہر اور باطن۔ تو سب سے پہلے ضبط کی تعریف، لغتاً الضبط، ضبط الشیء کا معنی حفظہ بالحزم، احتیاط کے ساتھ کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ رجل ضابط ای شدید البطش والقوة والحسم، شدت کے ساتھ پکڑنے والا، زیادہ قوت والا، والحسم اور شدت کے ساتھ کاٹنے والا۔ محدثین یا اصولیین کے اصطلاح میں ضبط کس کو کہتے ہیں؟ تو ضبط کا معنی ہے سماع الکلام کما یحق سماعہ، کلام کو اس طرح سننا جس طرح کہ اس کے سننے کا حق ہے، یعنی کلام کے سننے کا حق ادا کرنا۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہو گئی کہ کلام کو اچھے طریقے سے سننا۔ نمبر دو، ثم فہم معناہ علی وجہ اراد بہ المتکلم، پھر اس کلام کا معنی اسی طریقے سے سمجھنا جس کا ارادہ متکلم نے کیا ہو، اور یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات وحفظہ ببذل جہدہ، اور اس معنی کو اور اس کلام کو یاد کرنا پوری کوشش کے ساتھ۔ اور چوتھی بات والثبات علیہ الی ان یؤدی الی غیرہ، اور آگے دوسرے تک پہنچانے، دوسرے تک ادا کرنے تک اس حفظ پر ثابت قدم رہنا، یعنی اس حفظ کو برقرار رکھنا کہ جب تک وہ آگے روایت بیان نہ کرے اس وقت تک وہ روایت اس کو محفوظ رہے، اسی کو ضبط کہتے ہیں۔ اب ضبط کی تقسیم کے بارے میں، تو ضبط کی تقسیم اور یہ بیان ہوگا اس دوسرے مبحث کے اندر کہ راوی کے اندر کون سا ضبط شرط ہے۔ تو علامہ دبوسی، علامہ فخر الاسلام بزدوی، امام سرخسی رحمہ اللہ نے ضبط کی دو قسمیں بیان کی ہے۔ نمبر ایک الظاہر، ضبط ظاہر سے مراد وہ ضبط ہے کہ راوی لفظ حدیث اور اس کی متن کو یاد کرے بغیر کسی تحریف اور تصحیف کے، اور ساتھ ساتھ وہ حدیث کا معنی لغوی بھی جانتا ہو،
تو اس کو کہتے ہیں ضبط ظاہر، یعنی حدیث کے لفظ اور متن کو یاد رکھنا بغیر تحریف اور تصحیف کے، اور معنی لغوی کی معرفت۔ اور ضبط باطن کس کو کہتے ہیں کہ ضبط ظاہر کے ساتھ ساتھ اس حدیث کا جو معنی فقہی اور معنی شرعی اس کو بھی یاد کرے، اس کا بھی ضبط کرے، تو اس کو کہتے ہیں ضبط باطن۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ضبط باطن کے اندر راوی فقیہ ہوتا ہے، اب راوی کے اندر ضبط ظاہر شرط ہے، البتہ ضبط باطن یہ روایت کی قبولیت کے لیے شرط نہیں ہے، ہاں یہ ترجیح اور کمال کے لیے کا قرینہ ہوگا، یعنی فقیہ کی روایت، وہ راوی جو فقیہ ہو اس کی روایت یہ قرینہ مرجحہ ہوگا، اور اگر فقیہ اور غیر فقیہ کی روایت کے درمیان تعارض آ جائے تو فقیہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ چنانچہ امام بزوی رحمہ اللہ ضبط کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ نوعان ضبط المتن بصیغتی ومعنہ لغتاً، ضبط کی دو قسمیں، نمبر ایک متن کو صیغے اور معنی لغوی کے ساتھ ضبط کرنا، اور دوسرا ان ينضم الى هذه الجملة ضبط معناه فقها وشریعتا، کہ اس کے ساتھ معنی فقہی اور معنی شرعی کا ضبط بھی منظم ہو جائے، وہ بھی مل جائے، تو یہ ضبط کا دوسرا قسم ہوگا۔ فرماتے وَهَذَا أَكْمَلُهَا، یعنی یہ دوسرا جو قسم ہے یہ ضبط اکمل ہے، وَالْمُطْلَقُ مِنَ الضَّبْطِ يَتَنَاوَلُ الْكَامِلِ، لیکن جب ضبط مطلق ذکر ہوتا ہے، یعنی جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ راوی کے اندر ضبط شرط ہے، تو اس سے ضبط اکمل مراد نہیں ہوتا بلکہ ضبط کامل مراد ہوتا ہے، یعنی نوع اول مراد ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہ جس راوی کے اوپر غفلت خلقتاً اس کے اوپر غفلت شدت کے ساتھ طاری ہوتا ہے، یا وہ بھول جاتا ہے، یا مسامحتاً یا مجازفتاً، تو اس کا خبر وہ حجت نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر ضبط کا قسم اول موجود نہیں ہے۔ لیکن جو ضبط کا دوسرا قسم ہے تو یہ صرف ترجیح میں کام آئے گا، لہٰذا جو راوی فقیہ نہ ہو، فقہ میں معروف نہ ہو، اس کی روایت کا تعارض آ جائے اس راوی کی روایت کے ساتھ جو فقہ میں معروف ہو، تو یہ غیر معروف بالفقہ راوی کی روایت کا درجہ کم ہوگا اور معروف بالفقہ راوی کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تو اب اس کلام کے اندر امام بزوی رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ راوی کے اندر شرط وہ ضبط کا نوع اول ہے، نہ کہ نوع ثانی، اور نوع ثانی وہ باب ترجیح میں معتبر ہے۔ اس بات کی تصریح یعنی کہ قبول روایت کے اندر شرط نوع اول ہے صرف علامہ سرخسی نے بھی کی ہے، علامہ خبازی اور علامہ نصفی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کہ یہ تو ہم نے بیان کر دیا کہ روایت کے باب میں ضبط ظاہر معتبر ہے، ضبط باطن شرط نہیں ہے، لیکن بعض کبار حنفیہ کے کلام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ راوی کے اندر دونوں قسم کا ضبط ضروری ہے۔ چنانچہ قاضی دبوسی رحمہ اللہ نے تقویم الادلہ کے اندر فرمایا وَمُطْلَقُ الضَّبْطِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الرَّاوِي هُوَ الضَّبْطُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، کہ مطلق ضبط وہ جو راوی کے اندر شرط ہے وہ ضبط ظاہراً بھی ہے اور باطناً کالعدالہ والعقل۔ تو اب امام ابو زید الدبوسی رحمہ اللہ کا جو کلام ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ ہر راوی کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ فقیہ اور مجتہد ہو، حالانکہ یہ جمہور اور حضرات حنفیہ کے اتفاق اور اجماع کے خلاف ہے، اس لیے کہ امت کے تمام علماء ہر ضابط کی خبر کو قبول کرتے، خواہ وہ فقیہ ہو یا غیر فقیہ ہو۔ اگر ہم اس پیمانے کو اختیار کرتے ہیں تو پھر تو امت کے جو حفاظ ہیں ان میں سے بہت کم راویوں کی روایات ہمارے پاس محفوظ رہیں گی اور ان کی روایات ہم قبول کریں گے۔
اور بہت سارے حفاظ کے روایت کو رد کرنا پڑ جائے گا۔ ائمہ نے تو اصول ستہ یعنی صحاح ستہ کے جو مصنفین ہیں ان کی فقاہت کے بارے میں اختلاف کیا ہے، سخت اختلاف، اور راجح بات یہ ہے کہ اصول ستہ کے مصنفین میں اکثر وہ مجتہدین نہیں تھے، جس طرح کہ حافظ ابن تیمیہ کے کلام سے، علامہ انور شاہ کشمیری اور علامہ عبدالرشید نعمانی کے کلام سے یہ بات ظاہر ہو رہا ہے کہ اکثر جو اصول ستہ کے محدثین تھے، مصنفین و حفاظ اور محدثین تھے، تو امام ابو زید الدبوسی کے اصول کے مطابق تو پھر ان کے روایت قبول نہیں ہونی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے امام ابو زید الدبوسی رحمہ اللہ کے بارے میں تو یہ گمان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ رائے اختیار کیا ہوگا، اس لیے کہ خود وہ آگے تصریح کرتے ہیں اما من حیث فقہ شرعی فیوجب ضرب وہن یجب اعتبارہ اذا خالفہ الفقیہ والقیاس علی من مر، کہ یہ جو ضبط کی قسم ثانی ہے تو شریعت کے فقہ کے اعتبار سے اس کی وجہ سے کچھ کمزوری آ جاتی ہے، لہذا اس کمزوری کی وجہ سے اس کمزوری کا اعتبار ضروری ہوگا جب یہ روایت فقیہ کی روایت کے خلاف ہوگی۔ یہ اس نے امام ابو زید الدبوسی نے بھی ذکر کیا ہے، اور بعض حضرات حنفیہ کے جو عبارات تھے تو ان سے بھی یہ معنی کا وہم ہو رہا تھا، اس لیے متاخرین نے اس معنی کی تردید کی ہے۔ چنانچہ علامہ اکمل بابرتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الثَّانِي مِنَ الضَّبْطِ لَوْ كَانَ مُرَادًا كَانَ الْاجْتِهَادُ شَرْطًا لِرِوَایَةِ الْحَدِیث، کہ اگر ضبط کا نوع ثانی یہ بھی مراد لیا جائے اور یہ بھی راوی کے اندر شرط قرار دیا جائے تو روایت حدیث کے لیے اجتہاد شرط ہو جائے گا۔ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالاتفاق، حالانکہ روایت حدیث کے لیے اجتہاد کا شرط ہونا یہ بالاتفاق باطل، فالملزوم مثلہ، تو ملزوم بھی اسی طرح باطل ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں بیان الملازمہ، کہ یہ جو دو باتیں کہ اگر ضبط یہ روایت کے اندر شرط ہوتی تو اجتہاد روایت حدیث کے لیے ضروری ہوتا، ان دونوں کے درمیان جو لزوم ہے، لزوم کا بیان، کہ ان العلم بان حکم هذا الحدیث وهو وجوب المساوات متعلق بالقدر والجنس لا يحصل الا لبعض المجتہدین، کہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ربا ہے جس میں چھ چیزوں کا ذکر ہے، اور جب چھ چیزیں آپس میں ہو تو ان کے اندر مساوات واجب ہے، تو اب اس حدیث کا جو حکم ہے مساوات کا وجوب، یہ قدر مع الجنس کے ساتھ متعلق ہے عند الحنفیہ۔ اب اس حکم کا جو علم ہوا ہے وہ صرف بعض مجتہدین کو ہوا ہے، بعض مجتہدین کو ہوا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ روایت حدیث کے لیے اجتہاد شرط نہیں ہے، حالانکہ پھر یہ حدیث مردود ہونی چاہیے اور یہ حدیث قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ حق بات یہ ہے کہ ضبط کا جو نوع اول یعنی وہ ضبط کامل اور نوع ثانی ضبط اکمل ہے، اور جب ضبط مطلقاً ضبط کا اطلاق ہوگا تو اس سے مراد ضبط کامل مراد ہوگا۔ تو یہاں پر علامہ بابرتی رحمہ اللہ نے بھی ضبط کی دو قسمیں کامل اور اکمل بیان کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کی طرف تنبیہ کرنا مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات حنفیہ نے تو اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ قبول روایت کے اندر ضبط بالمعنی الاول مراد ہے، یعنی ضبط ظاہر، لیکن اس مسئلے کے تعبیر میں دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت جو اس مسئلے کا تعبیر کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے کہ ان النوع الاول هو الضبط الکامل والثانی اکمل، کہ ضبط کی دو قسمیں ہیں، ضبط کامل، ضبط اکمل، اور راوی کے اندر شرط ضبط کامل ہے۔ علامہ بزدوی، علامہ خبازی، علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کا یہی تعبیر ہے۔
حضرات حنفیہ کی دوسری جماعت اسی اختلاف یعنی اسی بات کی تعبیر دوسرے الفاظ سے کرتی ہے، اور وہ قسم اول کو ضبط قاصر اور قسم ثانی کو ضبط کامل کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اصل روایت میں شرط ضبط قاصر ہے، اور جو ضبط کامل ہے تو وہ شرط الکمال، روایت کے کمال کا شرط ہے۔ یہ تعبیر علامہ عبدالعزیز البخاری رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے، اس کی شرح التحقیق اس کے اندر یہ بات۔ بہرحال کہ بات وہی ہے لیکن تعبیر مختلف، کہ قسم اول کو ضبط قاصر اور قسم ثانی کو ضبط کامل کہتے ہیں۔ ضبط قاصر اصل روایت کے لیے شرط ہے، اور یہ ضبط قاصر یہ ضبط کامل یہ شرط کمال ہے، لہذا غیر معروف بالفقہ راوی کی روایت یہ مرجوح ہوگی، اور معروف بالفقہ راوی کی روایت یہ راجح ہوگی۔ حضرات حنفیہ کی ایک اور رائے ہے، دوسری رائے، اس دوسری رائے میں وہ ضبط کی دوسری طریقے سے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ابھی جو ہم تقسیم بیان کر چکے ہیں تو یہ تو مشہور تقسیم ہے ضبط کی، لیکن بعض حضرات نے دوسری تقسیم بیان کی، اور ذوق حدیثی کے قریب وہی تقسیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ راوی ضبط کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1 کہ اس کا غالب حال وہ ضبط ہو اور اچھے طریقے سے حفظ، جودت الحفظ، یعنی اکثر اوقات اس کا ضبط بھی صحیح ہو اور اس کی یادداشت بھی اچھی ہو۔ نمبر 2 کہ اس کی ضبط کی حالت اور اختلال ضبط کی حالت متساوی اور برابر ہو، اور نمبر 3 کہ اس پر حالت سہو اور اختلال ضبط کی حالت یہ اغلب ہو اور ضبط کا حالت مغلوب ہو۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ اس میں جو پہلی صورت ہے تو پہلی صورت کی راوی کی روایت کے قبولیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں البتہ اگر دلائل اور قرائن سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ راوی سے روایت کے اندر سہو اور غلطی سرزد ہو گئی تو پھر اس کی وہ روایت قبول نہیں ہوگی، لیکن اس سہو اور غلطی کی وجہ سے اس کی دیگر مرویات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی بھی اس طرح نہیں ہے جس سے خطا سرزد نہ ہوتا ہو۔ اگر ایک روایت کے اندر غلطی کی وجہ سے تمام احادیث کو ترک کرنا جائز ہوتا تو پھر تو کثیر محدثین کی احادیث کو ترک کرنا پڑے گا۔ آخری جو 2 صورتیں ہیں تو ان 2 صورتوں کے اندر روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر اس راوی کے صدق کا ظن غالب نہیں ہے، قوی گمان نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر جانب مخالف اور جانب موافق برابر ہے۔ اب یہ جو منہج ہے، یہ جو طریقہ ہے کہ بھائی ضبط کی 3 قسمیں بنانا، اس منہج پر سب سے پہلے حضرات حنفیہ میں سے علامہ علاء الدین سمرقندی رحمہ اللہ اور ابو الفتح الاسمندی رحمہ اللہ اسی منہج پر چلے ہیں، اور اس کے بعد پھر علامہ ابن الساعاتی اور محقق ابن الحمام رحمہ اللہ نے بھی یہی منہج اختیار کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان حضرات کے ہاں راوی کے ضبط یہ اس کی غفلت پر راجح ہونا چاہیے، یعنی اس کا جو غفلت ہے وہ مرجوح اور ضبط راجح ہونا چاہیے۔ اگر وہ اکثر حالات میں ضابط ہے تو اس کی روایت مقبول ہوگی، اکثر حالات میں ضابط نہیں ہے تو اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی، پھر خواہ وہ یہ غفلت اس کے اوپر غالب ہو یا یہ غالب نہ ہو بلکہ غفلت اور ضبط مساوی ہو، دونوں صورتیں میں روایت قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ جو ان حضرات کی جو تعبیر ہے تو یہ شیخ دبوسی، شیخ بزدوی اور سرخسی یعنی شیوخ ثلاثہ کی تعبیر سے زیادہ لطیف ہے، حالانکہ انہوں نے اس تعبیر کے اندر وہ شیوخ ثلاثہ کی تقسیم کا مخالفت بھی نہیں کیا، بلکہ یہ ان کی تقسیم کا نچوڑ اور ان کا جو مغز ہے نا
تو یہی ہے، اسی لیے تو آپ دیکھو گے یعنی وہ جو ہمارے شیوخ ثلاثہ امام دبوسی، امام فخر الاسلام بزدوی، امام سرخسی رحمہ اللہ، تو وہ حضرات بھی مغفل اور مساحل کی روایت کو قبول کرتے ہیں اس صورت میں جب ان کا ضبط اس کی غفلت پر غالب ہو، اور اگر غفلت ضبط پر غالب ہو تو پھر وہ مغفل کی روایت قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا معاملہ دونوں صورتوں میں یعنی گویا کہ معنوی طور پر دونوں تقسیمیں ایک جیسی ہے کہ جب ضبط وہ غفلت پر راجح ہوگا قبول ہوگا، اور اگر راجح نہ ہو یعنی مساوی ہو یا غفلت راجح ہو تو پھر اس راوی کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔